اللہ کے رسول کا فرمان سمجھیے اور محبت کے ساتھ سمجھیے. افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار الا واحدة. یہودیوں کے 71 فرقے تھے، 70 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی باتیں مانی. کلیئر؟ وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار الا واحدة. عیسائیوں کے 72 فرقے ہوئے، 71 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانا اور ان کی باتیں مانی. وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً. ان قریب میری امت کے بھی 73 فرقے ہوں گے. کتنے؟ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً. 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. قیل من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ فرقے والے کون ہوں گے جو جنت میں جائیں گے؟ قال هم الجماعہ، وہ جماعت ہوگی. لوگ اسے فرقہ سمجھیں گے لیکن وہ جماعت ہوگی. دوسری روایت میں آتا ہے وہ جماعت کون سی ہوگی؟ آپ نے نام نہیں بتایا، اللہ کے رسول نے کام بتایا ہے کہ وہ جماعت کام کیا کرے گی. فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. اس جماعت کا مشن یہ ہوگا، وہ دین جس دین پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یہ مشن اس جماعت کا ہوگا. پتہ یہ چلا 73 فرقوں میں ایک فرقہ جنت میں جائے گا. لوگ اسے فرقہ ہی کہیں گے لیکن ہوگی جماعت جس کا مشن اور منشور یہ ہوگا، دین وہ ہے جو اللہ کے رسول لے کر آئے، جس کو صحابہ نے سمجھا. رہا یہ سوال کہ فلاں ہے، ہم اس طرح کی باتوں میں نہیں پڑھتے کہ فلاں حنفی ہے فلاں ہے. اس طرح کی نفرت والی باتوں کی طرف نہ جائیں. کدھر جائیں؟ راستہ لیجیے. امت تو پہلے ٹکڑے ٹکڑے ہے، امت تو پہلے پارا پارا ہے، کافر سارے اکٹھے ہیں، مسلمانوں کے ٹکڑے ہوئے ہیں. بس اصول سمجھیے. اصول کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کس پہ اتارا؟ بولیے. یہ قرآن سب سے پہلے کس نے پڑھا؟ اللہ کے رسول نے. پڑھایا کس کو؟ یہ وہ دین ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، جس کو قرآن و حدیث کہتے ہیں. دنیا کے اندر کچھ 4 قسم کے اسکول آف تھاٹ، 4 قسم کی فقہ معروف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حنفی ہیں، یہ مالکی ہیں، یہ شافعی ہیں، یہ حنبلی ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں. میں صرف آپ سے 3 منٹ لوں گا یہ مسئلہ سمجھانے اور سمجھنے کے لیے، زندگی میں آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی. ساتھ ہے میرے 3 منٹ کے لیے؟ ساتھ ساتھ چلیں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری کو پیدا ہوئے اور 150 ہجری کو فوت ہو گئے. کب پیدا ہوئے؟ یاد رہے گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 93 ہجری کو پیدا ہوئے، 179 کو وہ بھی فوت ہو گئے. امام شافعی 150 کو پیدا ہوئے اور 204 کو وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے. امام احمد بن حنبل جو چوتھے امام ہیں 163 کو پیدا ہوئے اور 241 کو یہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے. آپ بھی جانتے ہیں بچے کی عمر 20-25 سال ہو تب بھی اس کی رائے بنتی ہے نا.
سن رشد اگر 25 سال مانا جائے، جس کو کہتے ہیں نا ہوش کی عمر، سمجھداری کی عمر، 25 سال، علماء نے اس سے کم اور زیادہ بھی بیان کیا۔ امام ابو حنیفہ کب پیدا ہوئے تھے؟ یاد ہے نا؟ ظاہر ہے 100 تک یا 105 ہجری کو لوگوں نے ان کی بات کو سمجھا، مانا، ان کے فالوورز بنے، اور ان کو کیا کہا جانے لگا؟ یہ کون ہے؟ نہیں، وہ تو امام، ماننے والوں کو کیا کہنے لگے؟ بولیے، حنفی، احناف۔ امام مالک کب پیدا ہوئے؟ 93 کو۔ میں نے کہا تھا میرے ساتھ چلیں گے۔ امام مالک کب پیدا ہوئے؟ 93۔ 25 سال ملائیے، 118، 113 تک لوگوں نے ان کی بات مانی ہوگی۔ تو جن لوگوں نے بات مانی امام مالک کی 113 یا 18 ہجری تک، ان کو لوگوں نے کیا کہا؟ یہ کون ہے؟ مالکی۔ امام شافعی تیسرے امام میں کب پیدا ہوئے؟ 150۔ بولیے، یاد رہے گا؟ 150 میں پیدا ہونے والے امام 170 یا 75 تک لوگوں نے ان کی بات مانی ہوگی، تو ان کو ماننے والوں کو کیا کہا جانے لگا؟ یہ شافعی ہیں۔ امام احمد بن حنبل چوتھے امام ہے، 163 کو پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ اگر 63 کو پیدا ہوئے ہیں تو 83 سے لے کے 88 تک، 183 سے 88 تک لوگوں نے ان کو فالو کیا ہوگا، اور فالوورز کو لوگ کہنے لگے ہوں گے یہ ہیں حنبلی۔ اب یہاں مسئلہ سمجھیے، جو لوگ کہتے ہیں جب تک آپ کسی فقہ کو مانتے نہیں ہیں، کسی امام کو مانتے نہیں ہیں، تو آپ کی بخشش ہی نہیں ہونی، کہتے ہیں نا کچھ لوگ، بھول جاتے ہیں، اللہ ان کی بھول دور کرے۔ امام ابو حنیفہ کب پیدا ہوئے؟ 80 سے پہلے لوگ کون تھے؟ 10 ہجری کو اللہ کے رسول فوت ہو گئے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 80 ہجری سے پہلے لوگ، صحابہ، تابعین، یہ کون تھے؟ حنفی تھے؟ جواب تو دیجیے، کیوں نہیں بلا؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے ابھی تک۔ کیا وہ مالکی تھے؟ کیوں بلا؟ کیونکہ امام مالک تو 93 کو پیدا ہوئے نا۔ کیا وہ شافعی تھے؟ کیونکہ امام شافعی تو 150 کو پیدا ہوئے۔ کیا یہ 80 سے پہلے لوگ حنبلی تھے؟ کون تھے؟ کیونکہ امام احمد بن حنبل تو 163 کو پیدا ہوئے۔ وہ کون تھے؟ وہ قرآن و حدیث کو ماننے والے تھے۔ وہ کون تھے؟ کیا خیال ہے آپ کا، وہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ صحابہ اور تابعین اگر اور ان کے بعد میں آنے والے قرآن اور حدیث کو مان کے جنت میں جا سکتے ہیں، تو آپ بھی ان تفرقوں میں پڑے بغیر کو حدیث پہ عمل کر کے جنت جا سکتے ہیں۔